عامر صاحب، آغاز پہ اپوزیشن کی بات تھی. اپوزیشن تو چلیے تل ملا رہی ہے کہ ہم کہیں پہ بات کرنے جاتے ہیں انتظامیہ سیل کر دیتی ہے. یہ صرف اپوزیشن کا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر تو کسی کو بات کی اجازت نہیں ہے، صحافیوں کو اجازت نہیں ہے، پبلک کو اجازت نہیں ہے. کوئی بھی بندہ بات کرے گا گرفت میں آ جائے گا. اور یہ جو کچھ پیکا کے حوالے سے ہو رہا ہے، یہ کسی بھی آزاد ملک میں ایسا نہیں ہوتا. جی، یہ جو پیکا کا قانون بنایا ہوا ہے، آزاد ملک ڈیموکریسی تو چھوڑیں، ڈکٹیٹرشپ میں بھی ایسا قانون نہیں ہوتا. ہمارے یہاں مارشل لاز رہے ہوئے ہیں، یہاں پہ مشرف کا رہا ہوا ہے، ضیاء کا رہا ہوا ہے، ایوب کا رہا ہوا ہے، یحییٰ کا رہا ہوا ہے. سینسرشپس ہوتی تھی اور بڑے طریقے بنائے جاتے تھے، مگر اس طرح کا ایک صفاق بیوقوفانہ قسم کا مضغہ خیز قانون ہے کہ جناب آپ کے گھر کے لگائے ہوئے جج جو ہیں وہ آپ کے گھر کا ہی بنایا ہوا ایک سسٹم بک کیا ہوا ہے. انہوں نے ڈیفائن کرنا ہے کہ قومی سلامتی کیا ہے. کسی بھی سول ملٹری بیوروکریٹ کے متعلق، کسی بھی ممبر آف پارلیمنٹ کے متعلق، کسی بھی فیصلے پالیسی کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کر کے آپ کو 3 سال کی قید کے اندر بھیج دیں گے. اور جب تک آپ کی سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی، جب تک سنوائی ہوگی 1-2 سال تو ویسے ہی بڑے آرام سے گزر جائیں گے. تو یہ آف کورس بالکل بھی اس کو مانا ہی نہیں جا سکتا. اور ہماری تمام تنظیمیں جو ہیں صحافیوں کی وہ یکتا ہے. پر یہ صرف صحافیوں کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر سوشل میڈیا بھی آتا ہے اور اس کے لیے سٹیزنز، عوام آتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے آزادی اظہار کا کچھ بھی کہے تو اس کو اس کے ذریعے دھرا جا سکتا ہے. اور پاکستان میں ایک طریقہ کار ہے کہ پولیس جو ہے ان کو اس طرح کے یا بلاسفیمی یا اس طرح کے کچھ مقدمات چاہیے ہوتے ہیں. کسی کو بھی جی آپ نے جو ہے اس سے فون چھینا جا سکتا ہے، واٹس ایپ اس کا چیک کیا جا سکتا ہے. اور کسی نے آپس میں بھی مطلب بھائی بہن، ماں باپ، ماما چاچا، کسی نے آپس میں بھی کچھ ایکسچینج کیا ہو، ایسا میٹیریل جو ہے عذرائے مذاق بھی کیا ہو، کوئی لطیفہ بھی شیئر کیا ہو، تو اس کو بھی یہ بنایا جا سکتا ہے کیس کہ آپ نے کسی کی جو ہے توہین کی ہے. سو یہ اس طرح یہ بالکل، اس لیے وہ ہماری پروٹیسٹ میڈیا کی چاری تھی. ہمیں یہ یقین دہانی حکومت بار بار کروا رہی ہے کہ نہیں، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ غور کر رہے ہیں اور اس کو شاید ہم درست کر دیں گے، واپس لے لیں گے، مگر ابھی تک وہ فیصلہ نہیں ہوا. لیٹسٹ یہ ہے کہ پہلے ہی اس کو ایمنسٹی نے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور کئی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ اس کی مذمت کر چکے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی کالا قانون ہے. اب لیٹسٹ جو ہے یہ ایک وائٹ پیپر چھاپا ہے، ڈیجیٹل گورننس اینڈ رائٹس ان ساؤتھ ایشیا اینڈ دی پاتھ فارورڈ. یہ ٹیک گلوبل انسٹیٹیوٹ ہے، بڑا معتبر ادارہ ہے، کافی اور اداروں کے کوآپریشن کے ساتھ انہوں نے یہ رپورٹ چھاپی ہے. یہ بڑے ہی خوفناک قسم کے اس کے اندر جو ہے مندرجات ہیں. میں کچھ پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی میری مدد فرما دیجیے گا. کہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آزادی اظہار پر قدغن حکومت مخالف مفاد کو گستاخی قرار دیا جا رہا ہے. مطلب حکومت کی جو تنقید بھی ہے، جو ایک پازیٹیو تنقید بھی ہے یا ایک اچھی انٹینٹ کے ساتھ بھی ہے، وہ گستاخی ہوگی. پاکستان نے انٹرنیٹ کے حوالے سے ٹیکنو اتھارٹی حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے. قابل اعتراض مواد کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن اور متعدد ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہلے ہی بند کیے جا چکے ہیں. پاکستان مواد کی فلٹرنگ، بلاکنگ، مواد ہٹانے کے اقدامات پر میں عدالتی بنیاد شفافیت فراہم کرنے میں ناکام ہے. عدالتوں کا جدید ڈیجیٹل میڈیا قوانین پر قدیم میڈیا والا روایتی نقطہ نظر ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں نہیں چلتا. جدید مواصلاتی تقاضے کو نظر انداز کیا گیا ہے. سب سے زیادہ خطرناک عامر صاحب مینشنڈ ہے کہ الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کا قانون پیکا یہ حکومتی کنٹرول کا آلہ بن گیا ہے. 2024 کے بعد سے وہ بتاتے ہیں انٹرنیٹ پہ پابندیوں میں اضافہ ہوا اور وی پی این کی جو بندش تھی ابتدا میں اسے یہ کہا گیا جی ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ ایکسیس نہیں کر پا رہے ان سائٹس تک جہاں تک وہ رسائی چاہتے ہیں. جی میں ایم شور کہ یہ ایڈ کرے گی جو پہلے ہی ایک جو احتجاج کا ایک طوفان چل رہا ہے جس کے اندر ہمارے تمام پریس کلب، صحافتی تنظیمیں، سول سوسائٹی، ایچ آر سی پی، ایمنسٹی،
تمام پہلے ہی اس پہ کر چکے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ وکلاء جو ہیں فار ایگزامپل جو تمام وکلاء باڈیز ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں اور عدالتوں میں جو لوگ جا چکے ہوئے ہیں, ہماری تنظیمیں بھی جا چکی ہوئی ہیں, وکلاء بھی جا چکے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرتی ہے اور یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے اس کا. مگر انہوں نے بھی, ہمارے صحافتی نمائندے ان سے ملے ہیں اور انہوں نے بھی کل ایک پریس ریلیز کی ہے کہ جناب یہ جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے اور یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے. آرٹیکل 10, آرٹیکل 4, 5, 10 کافی سارے انہوں نے کہا جی بنیادی حقوق کی جو آئین کی شقیں ہیں ان کے یہ متقاضی ہے, منافی ہے. تو اس کو بالکل انہوں نے بھی ہمارے پلڑے کے اندر یہ اپنا وزن ڈال دیا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ عدالتیں جو ہے نا ہماری سپریم کورٹ میں بھی یہ جا چکا ہوا ہے, مگر سندھ ہائی کورٹ میں یہ ایک پٹیشن ڈالی گئی تھی, انہوں نے اس کو آئینی عدالت کی طرف بھیج دیا. وہ اس کی آج ایک پیروی ہوئی ہے اور یہ بڑی مضحکہ خیز ہے کہ اس کے متعلق جو آج کارروائی کی گئی ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ جی سماعت ہوئی تو یہ تو آئینی بینچ کا کیس ہے, درخواستیں آئینی بینچ کو بھجوا دیں. یہ قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس جنید غفار صاحب, ہمارا یہی ایک خدشہ تھا کہ جو قائم مقام چیف جسٹس لگائے گئے ہیں ان سے اپنی مرضی کا, حالانکہ یہی سندھ ہائی کورٹ پہلے ایک فیصلہ دے چکی ہوئی ہے کہ عام عدالتیں بھی یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کوئی چیز آئینی ہے یا نہیں ہے. آئینی بینچ میں لے جانے کا مقصد ہوتا ہے کھوڈے لائن کرنا. بالکل. اگر آپ عامر صاحب اجازت دیں اپنے مہمان کا بھی میں تعارف کرا دوں, سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بیعت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پیکا ایکٹ سے حوالے سے جی مظہر عباس صاحب, کیونکہ یہ کوئی کئی دہائیوں سے ہم بھی ان کے سولجرز رہے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیشہ ٹریڈ یونینزم بھی کیا ہے اور یہ لیڈ کی ہیں ہماری اس طرح کی موومنٹس. پہلے تو مظہر آپ کو بہت مبارک ہو, آپ کی کتاب جرنی تھرو کیوس وہ بھی آ چکی ہوئی ہے اور کافی سارے اس کے میں ٹاپکس دیکھ رہا تھا, چیپٹرز جو ہیں وہ سارے ہی آزادی اظہار سے ریلیٹڈ بھی ہیں. تو یہ ابھی لیٹسٹ جو رپورٹ آئی ہے اور اس کے ساتھ کیونکہ حال ہی میں آپ کی حکومت سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور بھی باقی سول سوسائٹی کے, تو ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اعظم تارڑ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ شاید اس کو واپس لے لیں. ابھی لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ شکریہ عامر اور ثروت. دیکھیے لیٹسٹ سچویشن تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ بالکل واپس نہیں لے رہے. شاید کافی بے بس بھی نظر آ رہے ہیں. پرائیویٹلی بات کریں ان سے تو ان کو اندازہ ہوتا ہے, یہ کافی حد تک ہم سے ایگری بھی کرتے ہیں. یہ جس طرح کا قانون لے کر آ رہے ہیں یہ کل ان کو خود ہرٹ کرے گا, اور یہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں. ماضی میں بھی جن لوگ ہیں, کیونکہ یہ 2016 سے پیکا ہے, اب اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. 2016 میں جو ایکٹ بنا تھا, پھر 2021 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے اس کو نافذ کیا جا رہا تھا, پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اور اب 2025 میں یہ انہوں نے جو ہے وہ ایکٹ جو لے کر آئے ہیں وہ بہت ان ہیسٹ ہے. ابھی جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی بائی اینول ڈیلیگیٹس میٹنگ تھی وچ از دا سپریم فورم, انہوں نے اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا ہے. اور صرف ایسے ہی ریجیکٹ نہیں کیا, انہیں باقاعدہ طور پہ ہم یہ پوری پریزنٹیشن سب کو بھیجیں گے, صرف گورنمنٹ کو ہی نہیں باقیوں کو بھی بھیجیں گے کہ یہ قانون اگر لاگو ہوتا ہے تو پھر آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں صحافت ہوگی.